بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے کہ روزے ہم پر کیوں فرض کیے گئے ہیں، اور کیا روزے صرف ہم پر فرض ہیں یا ہم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزہ رکھ کر بھی ہم اگر جھوٹ فراڈ کریں تو کیا اس روزے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تقوی حاصل ہو۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مکی دور میں روزے نہیں تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے سبب دریافت فرمایا تو یہود نے بتایا کہ اس دن کا روزہ یعنی یوم عاشورہ کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات دلائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم ارشاد فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ اب اس آیت میں بتایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسے تم سے پہلے لوگوں کو فرض کیے گئے ایسے تم پر بھی فرض کیے گئے، یعنی کہ روزے ہم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ ہاں، ان کی کیفیات اور تعداد جو ہے نا وہ ایک الگ ہو سکتی ہے، اور مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں روزہ رکھ کر پرہیزگاری حاصل نہیں ہوتی تو پھر اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی مفہوم کو ایک دوسری حدیث میں جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ روزے رکھے، وہ اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھے۔ یعنی کہ روزے کا مقصد ہے کہ آپ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی اور ان تمام چیزوں سے باز رہیں جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن روزہ رکھ کر بھی اگر اپنے آپ کو وہ عادت آپ نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان ایک سال کا ایک مہینہ ہے، بس اس کا مقصد یہی ہے کہ اس میں عبادت کی جائے، اس میں روزے، اس میں بڑا ثواب مل جاتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک مشق ہے، جس طرح کہ آپ کے موبائل میں چارجنگ ختم ہو جائے تو آپ اس کو چارج کرتے ہیں کہ پورا دن چل جائے، اسی طرح رمضان ایک پورے سال کی ایک مہینے کی مشق ہے کہ آپ اس مہینے کو اپنے نفس کو عادت ڈالیں اس مہینے میں کہ پورا سال آپ پرہیزگاری میں رہ سکیں۔ ادروائز اگر پورا سال اپنے گناہ ہی کرنے ہیں اور آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ رمضان کے بعد ہم نے نماز چھوڑ دینی ہے اور جھوٹ فراڈ کرنا اسی طرح جس طرح کے ہم کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے روزے رکھنا اور رمضان میں عمل کرنا اسی طرح ہے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھ، کیونکہ اصل مقصد یہ اپنے آپ کو تیار کرنا، چارج کرنا اور پورے سال نیک اور عبادت گزاری والی زندگی بسر کر سکیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا جھوٹ فراڈ ہے، جتنی دھوکے بازی ہے، جتنی ایک دوسرے سے نفرت ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم روزے کے اصل مفہوم سے ناواقف ہیں۔ ہم وہ رمضان کو بطور تیاری سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مہینہ ہے، بس اس میں عبادت کرنی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا سب ختم۔ اس لیے عید والے دن سے ہی جھوٹ، فراڈ اور لوگوں کو دھوکہ دینا، تنگ کرنا، یہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے تو رمضان کو اس کے اصل مفہوم کے ساتھ سمجھیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے اس مہینے اپنے نفس کو مشق کرانی ہے کہ پورے سال یہ گناہوں سے باز رہے، پورے سال یہ جھوٹ سے باز رہے، دھوکے سے باز رہے، رشتہ داری کو توڑنے سے باز رہے، فتنہ اور فساد پھیلانے سے باز رہے۔ اگر قرض لوگوں کا لیا ہوا ہے، یعنی کسی بھی لوگوں کا کسی بھی طرح کا حق اگر آپ کے اوپر ہے تو آپ اپنی مشق کر لیں کہ ہم نے ان کا حق ان کو واپس کرنا ہے، تو پھر آپ روزے کے اصل مقصد کو پہنچ جائیں گے۔